میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا تیری شان اماں نوالو ہو اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، تیرے نام پر میرے خدا میرا دل فدا، میری جان فدا، میری روح کی ہے یہی غذا کہ تیرا نام لب پہ رہے صدا، تیرا نام لب پہ رہے صدا، ہو تیری رضا میری آرزو، ہو تیری رضا میری آرزو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، میں گناہ گار ہوں اے خدا، کوئی کام نیک نہ کر سکا، تیرا فضل و بدل ہے بے بہا، نہیں ہو سکا تیرا حق ادا، نہیں ہو سکا تیرا حق ادا، مجھے رکھنا حشر میں سرخ رو، مجھے رکھنا حشر میں سرخ رو، اللہ جل اللہ جل جلالہ، اور جو حساب روز حساب ہو، میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو، میرے لب پہ نعت جناب ہو، نہ سوال ہو نہ جواب ہو، نہ سوال ہو نہ جواب ہو، اور میں رہوں حضور کے روبرو، میں رہوں حضور کے روبرو، اللہ
جل جلالہ. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح، اور میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ، آپ کی دوست، آپ سب کی فیوریٹ کہکشاں فیصل. جی ہاں جناب، مجھے امید ہے آپ لوگ سب خیر خیریت سے ہوں گے، اس طرح مسکرا رہے ہوں گے. اللہ پاک آپ سب کو اسی طرح ہنستا مسکراتا رکھے، آمین ثم آمین. میری طرف سے، میری پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو. جمعے کا دن ہے، آپ لوگ جب نماز پڑھیں گے تو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کیونکہ دعاؤں سے قسمتیں بدل جاتی ہیں، تقدیریں بدل جاتی ہیں. تو اللہ پاک ہم سب کو اپنے امان میں رکھے. اور آج جمعے کا دن ہے، جمعے کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایک ایسا شو ڈیزائن کرتے ہیں جو کہ آپ لوگوں کے دلوں کو چھو جاتا ہے. اور آج بھی ہم بات کریں گے، مفتی غیور احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے آج ٹاپک ہے تخلیق انسانی کے مقاصد اور عصبیت کا فتنہ. اس بارے میں آج ہم پورے شو میں بات کریں گے. تو آئیے بڑھتے ہیں سب سے پہلے مفتی غیور کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں مفتی صاحب؟ الحمدللہ. اسی کے ساتھ ساتھ ریحان کی خوبصورت ہم تو آپ لوگوں نے سنی تھی، ان کا بھی تعارف آپ لوگوں سے کراتی چلتی ہوں. نعت خواں ہیں سید ریحان انور. السلام علیکم. کیسے ہیں ریحان؟ بہت خوبصورت آپ نے جو ہے ہم سب کو سنائی، اور ایک ایسا سما باندھ دیا کہ سب نے یہی سوچا کہ جب ہمارا آخرت میں حساب کتاب ہوگا تو کیا ہوگا. ہم لوگ تو زندگی میں پتہ نہیں کس طرح جو ہے وہ جا رہے ہیں. بالکل جب میں یہ ہم پڑھتا ہوں تو میری اپنی کیفیت بھی آپ یقین مانیں ایسی ہوتی ہے کہ بس یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ دنیا میں اس طرح سے گھومے ہوئے، ہم لوگ چکروں میں لگے ہوئے، مگر ایک دن اچانک موت آ جائے گی اور اللہ تعالیٰ کے آگے حساب دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری بھی مغفرت فرمائے، ہمارے مرحومین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے. اس کلام میں بس یہی سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے. آمین ثم آمین. بڑھتے ہیں مفتی صاحب کی جانب. مفتی صاحب سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ جو ہے وہ بات کریں تخلیق انسانی کے بارے میں. بہت اچھا ٹاپک ہے آپ کا، اور یہ بڑا ہی وسیع ٹاپک ہے. تخلیق انسانی کس طریقے سے ممکن ہوئی اور کس طریقے سے آگے چلی، اور کس طریقے سے اس کے اندر مختلف قسم کے مراحل آتے رہے، اور کس طریقے سے یہ آج تک اپنے عروج کے اوپر اس وقت پہنچ چکی ہے. اور عروج جب انسان کا ہوتا ہے اس کے بعد پھر ایک آخری مرحلہ ہوتا ہے جس کو ہم قیامت کہتے ہیں. اس کے بارے میں بھی ریحان بھائی نے بھی کہا کہ اچانک ایک وقت آ جائے گا، اور یقیناً اگر وقت نہ بھی آئے، ایک انسان جی بھی رہا ہے، تو ایک انسان تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ میرے اور قیامت کے درمیان ایسے ہے، یعنی ایسے دو انگلیاں ملا کے بتایا کہ اتنا فاصلہ ہے، یعنی فاصلہ ہی کوئی نہیں ہے. اللہ یعنی جیسے ہی میری امت کا یعنی آخری وقت ہوگا تو قیامت اس کے ساتھ کھڑی ہے، کیونکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. بے شک. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تخلیق انسانی سے متعلق سب سے پہلے تو ہم جب بھی کوئی بات کرتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن ہمیں کیا اس میں رہنمائی کرتا ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی وہ کتاب ہے جو ہمیں قدم قدم پہ رہنمائی کرتی ہے، اور یہی اللہ رب العزت کی وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. کیونکہ جتنی پچھلی کتابیں ہیں اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایڈیشن ہو گئی، اختلافات ہو گئے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن ایک واحد ایسی کتاب ہے جس کا زبر زیر پیش بھی آج تک کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکا. سبحان اللہ. 1400 سال گزر گئے اور یہ چیز سینہ بسینہ منتقل ہوتی چلی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ چیز قیامت تک چلتی رہے گی. انشاءاللہ. البتہ جب قرب قیامت آئے گی تو ایک تو اینڈنگ ہے، لیکن ہم پہلے یہ سمجھ لیں کہ اس کا ابتدا کیسے ہے. تو ابتدا سے متعلق علماء کرام نے اس کے اوپر مختلف قسم کی گفتگو کی ہے. سب سے پہلے تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس کائنات کو بنانے سے پہلے، انسان کو تخلیق کرنے سے پہلے، ہزاروں سال پہلے اس زمین کے اوپر جنات رہا کرتے تھے، اور یہاں پر جنات آرام سے رہ رہے تھے. تو اب معاملہ یہ ہوا کہ جنات کے اندر جیسے انسانوں کے اندر نیک لوگ ہیں، کچھ بد لوگ ہیں، جو بد لوگ ہیں ان کو سمجھانے کے لیے نیک لوگ آیا کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے اب علماء اکرام کا اختلاف ہے کہ کیا جنات کے اندر بھی انبیاء اکرام کا تصور تھا، ان میں بھی کیا نبی آیا کرتے تھے یا نیک لوگ آیا کرتے تھے. تو بعض علماء نے کہا کہ ان کے اندر بھی انبیاء کا تصور تھا، ان میں بھی انبیاء آیا کرتے تھے. لیکن بعض حضرات نے کہا کہ انبیاء تو نہیں آتے تھے، البتہ نیک جو جنات تھے وہ بد جنات کو سمجھاتے تھے کہ بھائی تمہیں آخرت میں اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، لہٰذا نیک کام کرو. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب فتنہ زیادہ پھیل گیا تو اللہ رب العزت نے ایک نیک جن تھے جن کا نام یوسف، ہمیں کتابوں کے اندر ملتا ہے، احکام المرجان میں ساری تفصیلات موجود ہیں. تو یہ جو نیک جن جو تھے جن کا نام یوسف تھا، جنات نے تنگ آ کے ان کو قتل کر دیا کہ یہ جی ہمیں ہر وقت سمجھاتے رہتے ہیں، لہٰذا جیسے انبیاء کو قتل کیا گیا. تو اللہ رب العزت نے اس کے بعد ان کو سبق سکھلانے کا فیصلہ کر لی، اور اللہ رب العزت نے
ابلیس جو عزازیل کے نام سے تھے، جو کہ فرشتوں کا اس وقت بڑا ہوتا تھا اور سردار سمجھا جاتا تھا، تو اس کو بلانے کے بعد کہا کہ بھائی نیچے دیکھو کیا ہوا ہے اور تمہیں جانا ہے، اور جانے کے بعد یہ سب معاملہ تمہیں کرنا ہے. اور اس کو 4000 فرشتے دے دیے کہ اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور جا کر جنات سے بدلہ لو ایک نیک جن کا. خیر شیطان آیا نیچے، جو کہ اس وقت عزازیل کے نام سے جی بڑا عبادت گزار اور ساری چیزیں، تو وہ نیچے آیا اور اسے نیچے آ کے جنات کی خوب پٹائی لگائی. اتنا مارا کہ اکثر و بیشتر جنات کو قتل کر دیا گیا، اور جو بچے کچے جنات تھے انہوں نے وادیوں میں، گھاٹیوں میں اور سمندروں میں چھلانگیں لگا کر اپنی جان بچائی. تو علماء کرام کہتے ہیں کہ آج کے دور میں جو جنات ہیں وہ انہی کی نسلوں سے چلے آ رہے ہیں جو بچے کچے بچ گئے تھے، ورنہ یہ بہت زیادہ تعداد میں ہونے تھے جس کو عزازیل نے جنات فرشتوں کے ساتھ مل کے ختم کیا. اب معاملہ یہ ہوا کہ جب عزازیل نے یہ کام کیا تو اس کے اندر ایک میں آ گئی، ایک تکبر آ گیا کہ میں نے یہ کام کیا. اب اللہ رب العزت تو آپ کو پتہ ہے عالم الغیب ہے، سب کے حالات جانتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے اس چیز کو دیکھا کہ بھائی یہ تو شکار ہو رہا ہے تکبر کا. تو اللہ رب العزت نے کیا کیا کہ حضرت آدم کا ایک پتلا بنا کے رکھ دیا، ایک پتلا ایک ڈیزائن کیا، اور ڈیزائن کر کے اللہ رب العزت کو ڈیزائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. اللہ تعالیٰ کا جو کرنے کا ارادہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے. بے شک. تو اللہ رب العزت نے اس کو کہا کہ ہو جا، تو وہ چیز ہو گئی. اب وہ چیز جب ہوئی تو وہ ایک آئیڈل تھا، ایک پتلا رکھا ہوا تھا. تو بعض روایات میں اس کے بارے میں بتایا کہ وہ 40 دن ایسے وہ پتلا پڑا رہا. اب شیطان بھانپ گیا، ظاہر ہے شیطان بڑا ذہین تھا، اس نے پہچان لیا کہ بھائی یہ کچھ ہونے جا رہا ہے، کچھ ایسا نیا ہونے جا رہا ہے جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا. تو شیطان کرتا کیا تھا کہ اس کو پتہ لگ گیا کہ کوئی ایسی مخلوق بن رہی ہے جو میرے اوپر برتری لے کر جائے گی. تو علماء کرام نے لکھا کہ وہ جاتا تھا، جاتے جاتے ادھر ادھر دیکھتا تھا کہ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا، تو وہ جاتے آتے ایسے کر کے لات مار کے چلے آتا تھا اچھا اس آئیڈل کو، کیونکہ دشمنی پہلے دن سے ہے. اور کبھی کیا کرتا تھا کہ ٹھمکا لگا کے چلے آتا تھا، ایسے باقاعدہ اپنی سائیڈ مار کے جاتا تھا. تو علماء کرام نے بولا کہ ڈانس جو لوگ کرتے ہیں، جو ٹھمکے لگاتے ہیں، خالصتاً وہ کام ہے جو شیطان نے پہلے دن کر لیا تھا، یعنی بالکل شیطانی کام ہے جو کہ اس وقت کئی لوگ کرتے ہیں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیز اس طرح چلتی رہی. اس کے بعد ظاہر ہے اللہ رب العزت نے اس جو آئیڈل تھا، جو ایک مجسمہ رکھا تھا، اس کے اندر روح پھونک دی، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کی شکل و صورت میں زندہ سلامت جو ہے وہ کھڑے ہو گئے. جب کھڑے ہو گئے تو اللہ رب العزت نے ظاہر ہے کہ سب کو بلایا، اور بلانے کے بعد سب کو کہا کہ بھائی آپ جو ہے اس کو سجدہ کرو. اب علماء کرام نے کہا کہ اس میں سجدہ واقعتاً سجدہ کرنا تھا یا سجدے سے کیا مراد ہے. تو پہلا تو اس میں قول یہ ہے کہ بھائی پہلے امتوں میں ویسے ہی سجدہ جائز تھا، اور وہ دنیا کا معاملہ نہیں ہے، وہ آخرت کا معاملہ ہے، تو واقعتاً سجدے کا ہی کہا جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں. دوسرے علماء نے کہا کہ اس میں سجدے سے مراد سجدہ نہیں ہے، بلکہ سجدہ سے مراد ہے رسپیکٹ، کہ آپ اس کے سامنے جھک جائیں، اپنی نظریں ایسے کر کے جھکا دیں، یعنی یہ آپ کے انسان بنا دیا، اس کی آپ نے رسپیکٹ کرنی ہے. اب ظاہر ہے فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا. اب وہی چیز جو ہے اب اس کی کھل کر سامنے آ رہی. اب کہا بھائی تم کیوں نہیں سجدہ کرتے؟ تو اس نے کہا کہ بھائی میں جو ہے وہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں تو آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے. تو آگ کا تصور ہوتا ہے آگ نیچے سے اوپر جاتی ہے، اس میں علو ہوتا ہے، بلندی ہوتی ہے، اور مٹی جو ہوتی ہے اس میں عاجزی ہوتی ہے، وہ اوپر سے نیچے آتی ہے. تو میں ایسی مخلوق کو کیسے سجدہ کروں جو مخلوق جو ہے وہ اوپر سے نیچے آ رہی ہے، یعنی اس میں عاجزی ہے، میرے اندر تو علو ہے. اسی چیز کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کھول کر بیان کیا. لیکن شیطان جہاں پر ایک انسان عقل مندی کرتا ہے تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کے سامنے زبان کھول رہا ہے. اللہ رب العزت سے وہ بحث کر رہا ہے، اور ایک عام آدمی بھی جانتا ہے کہ آگ جو ہوتی ہے اس کو مٹی بھی بجھا سکتی ہے. بالکل. اور اگر مٹی کو آپ ڈال دیں آگ کے اوپر تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہے آگ بجھ جاتی ہے. اب اس میں کوانٹٹی کا فرق ہے کہ کتنی آگ ہوگی تو کتنی مٹی ڈالنی پڑے گی، وہ ایک کامن سینس کی بات ہے. بہرحال تو یہ سب چیزیں جب ہوئیں تو اب شیطان کا جو راز ہے، جو اس کے اندر کی میں تھی، وہ سب کے سامنے کھل کے سامنے آ گئی. کیونکہ شیطان نے وہ کام کیا ہوا تھا، وہ سمجھ رہا تھا میں کمانڈر ہوں، میں بڑا ہوں. لیکن اللہ رب العزت نے اس کے اس غرور کو خاک میں ملانا تھا، اور اس کے لیے یہ ساری چیزیں ہوئیں. تو جب یہ ساری چیزیں ہو گئیں تو اب شیطان کا آخری حل یہ نکلا کہ شیطان کو یہاں سے بھگا دیا جائے. جب شیطان کو یہاں سے بھگا دیا گیا تو اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام وہاں رہتے رہے.
اب حضرت آدم وہاں رہ رہے ہیں لیکن شیطان کو یہ چیز پسند نہیں ہے. شیطان نے کیا کیا کہ شیطان آیا اور شیطان نے آنے کے بعد ان کو ورغلایا, اور بعض میں کہ گندم کا دانہ تھا, بعض میں تھا کہ کوئی پھل تھا, جو بھی روایات ہمیں ملتی ہیں کہ وہ اس درخت کے قریب نہیں جانا اللہ رب العزت نے کہا, لیکن انہوں نے وہاں سے وہ پھل کھا لیے. اب روایات میں آتا ہے جب انہوں نے کھا لیے تو ان کے جنت کا لباس اتر گیا, جب وہ قرآن مجید میں جیسے فرمایا اور روایات میں, تو پھر وہ لوگ ادھر ادھر حضرت ام حوا, حضرت جو ہے حضرت آدم, وہ ادھر ادھر جا کر جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپا. پھر ظاہر ہے جو ہمارے انسانی اعذار ہیں, یعنی پیٹ میں غبار کا اٹھنا اور اسی طرح واش روم کی حاجت ہونا, اسی طریقے سے عورتوں کے مسائل وہ حضرت حوا کے ساتھ پیش آ گئے جو منتلی ہوتے ہیں, یہ ساری چیزیں ہونے لگی. ظاہر ہے وہ ایک انسانی تصور کا معاملہ آ گیا, اور جو انسانی جسم پہ بال آتے ہیں وہ بھی آ گئے, کیونکہ جنتیوں کا تو یہ معاملہ نہیں ہوتا. تو یہ ساری چیزیں وہ چیز ڈیزائن ہو گئی جو انسان کا ایک خاکہ ہوتا ہے. انسان تو بنایا جا چکا, لیکن ایک دنیا کا جو ایک تصور اب دیکھیں تو وہ چیزیں پھر اس میں آئیں جو آزار ہمیں پیش آتے ہیں روزانہ کی بنیاد کے اوپر. تو یہ سب چیزیں نارملی ہوتی رہیں. تو پھر ظاہر ہے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیج دیا. اب دنیا کے اندر تو بھیج دیا, لیکن اللہ رب العزت کی اگر ہم بات کو دیکھیں تو اللہ رب العزت یہی مخلوق بنانے سے, حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بلانے کے بعد کہا کہ میں جو ہے زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. اس وقت تک حضرت آدم تخلیق نہیں ہوئے ہیں. تو فرشتے کہتے ہیں أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ, آپ ایسی مخلوق بنا رہے ہیں جو کیا کرے گا, زمین پہ آگے فساد مچائے گا اور خون بہائے گا. اب فرشتوں کو تو یہ سینس نہیں ہوتی. فرشتے تو کیوں, کیا, کیسے, کب, اس سب سینسز سے فرشتوں کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. ان کا کام یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا اس کی بجا آوری کریں, اس کا حکم بجا لیں. لیکن یہ حکم علماء اکرام سوال کرتے ہیں کہ اس کا اب جواب دیا جائے کہ ان کو کیسے یہ سینس آئی کہ جو زمین پہ جاتا ہے وہ فتنہ پھیلاتا ہے. تو بتایا گیا کہ اسی لیے کیونکہ وہ پہلے انجام دیکھ چکے تھے جن کو زمین میں بسایا تھا کہ انہوں نے فتنہ فساد مچایا اور خون بہایا. تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں نا وہ تم نہیں جانتے. سبحان اللہ. انسان کو میں پیدا کر رہا ہوں, مجھے پتہ ہے یہ زمین پہ جا کے کیا کرے گا. ہاں ہوں گے کچھ لوگ جو فساد مچائیں گے, ہوں گے لوگ جو خون بہائیں گے, ہوں گے وہ لوگ جو عصبیت کے نام پہ اٹھیں گے, ہوں گے وہ لوگ جو تعصب کے نام پہ اٹھیں گے, ہوں گے وہ لوگ جو قوم پرستی کے نام پہ اٹھیں گے اور لوگوں کی گردنیں کاٹیں گے اپنے مسلمانوں کی, ہوں گے وہ لوگ جو زبان کی بنیاد پہ اٹھیں گے اور لوگوں کی گردنیں کاٹیں گے اور ایک دوسرے کا مال, جائیداد, عزت, آبرو سب کو حلال سمجھ لیں گے. ایسے لوگ ہوں گے. لیکن اللہ رب العزت نے کہا کہ مقصد یہ نہیں ہے. مقصد ان کا زمین کے اندر جانے کا یہ ہے کہ یہ میرے خلیفہ ہیں. اگر آج آپ دیکھیں کہکشاں صاحبہ کہ وزیر اعظم کا کوئی اسسٹنٹ ہو نا, تو وہ پیٹ پیچھے وزیر اعظم وہی ہوتا ہے جی. وہ کہتا ہے بھائی میں ہی جو ہے نا منسٹر ہوں, کیا کام ہے مجھے بتاؤ, میں ہوں نا مجھے بتاؤ آپ. تو اللہ رب العزت نے اس انسان کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری ڈالی ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا ہے بھائی میرے اسسٹنٹ زمین پہ تم ہوگے. اللہ. اور ہمیں اس چیز کی فکر ہی نہیں ہے, ہم اس چیز کے بارے میں سوچتے ہی نہیں کہ اللہ نے اپنا نائب بنا کے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے. بہرحال حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لے آئے. اب مقاصد کیا تھے دنیا کے اندر آنے کے؟ دو مقاصد ہوتے ہیں, ایک انفرادی ہوتا ہے, ایک اجتماعی ہوتا ہے. انفرادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ایسی عبادات, اپنے ایسے معاملات کو ترتیب دیں اور مینیج کریں جس سے اللہ رب العزت آپ سے حقوق اللہ کی بنیاد کے اوپر خوش رہیں. اور ایک مقصد وہ ہوتا ہے جو اجتماعی ہوتا ہے, جس کو ہم حقوق العباد کہتے ہیں, کہ آپ ایسے کام کو ترتیب دیں جس کی وجہ سے پوری کائنات, پوری دنیا امن کا گہوارہ بن جائے اور لوگ ایک دوسرے سے بچ کر رہیں, ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں, ایک دوسرے کے مقصد کو, ان کی عزت آبرو کو سمجھنے والے بنیں. تو انفرادی طور پہ جو اللہ رب العزت نے تصور دیا وہ قرآن مجید میں یہ ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ رب العزت کہتا ہے کہ ہم نے جنات اور انسان کو جو پیدا کیا وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو اب انسان یہ اب ذہن میں آتا ہے کہ اگر عبادت کے لیے پیدا کیا تو کیا کریں, کوئی اور کام نہ کریں, صرف عبادت ہی کرتے رہیں. تو عبادت کے اندر چیزیں کتنی آ گئی. عبادت کے اندر اللہ رب العزت کو جب ہم نے معبود کہہ دیا تو ہر وہ چیز ہمارے اوپر حرام ہو گئی جو اللہ نے منع کی, بے شک, اور ہر چیز وہ ہمارے لیے حلال ہو گئی اور جائز ہو گئی جس کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا. تو اب اس عبادت کے تصور کو اور مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو انفرادی طور پہ عبادت کا تصور وہی ہے کہ ایک انسان نماز پڑھے یا پرے کرے, جیسا کہ پہلی امتوں میں اس طرح نماز کا تصور نہیں تھا, لیکن جو بھی تھا
وہ اپنے جا کے بیٹھ جاتے تھے، خلوت میں بیٹھ جاتے تھے، پرائیویسی میں بیٹھ جاتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وحی آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کے یہ سوچتے تھے کہ مجھے بنانے والا کوئی ہے، یہ تصور کیا کرتے تھے. تو پھر ظاہر حضرت جبریل گائیڈ لائن لے کر آئے کہ واقعتاً ہے، اور آپ نے پھر یہ کام اب کرنے ہیں. آپ رسول بنائے گئے، آپ نبی بنا دیے گئے ہیں، لہٰذا آپ نے یہ کرنا ہے. ظاہر ہے پہلی امتوں میں اس طرح عبادت کا تصور جیسے ہمارے یہاں ایک پراپر نماز کا ہے، پہلی امتوں میں اپنے ایک الگ عبادات کے طریقہ کار تھے. تو اب ان طریقہ کار کے اندر آپ نے انفرادی طور پر تو اللہ کو خوش رکھنا ہے اور اپنی پرائیویسی کو بھی سیو کرنا ہے. آپ گناہوں سے بچیں، آپ کو ہر وقت یہ تصور ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ایک اجتماعی تصور ہوتا ہے. اجتماعی تصور کیا ہوتا ہے کہ بھائی میں کسی کو قتل کرنا چاہتا ہوں تو ایک ایسا قانون ہونا چاہیے کہ جو اس کے ہاتھ کو روکے، اور اس کو پتا ہو کہ اگر میں نے یہ کام کر لیا تو مجھے اس کی کیا سزا ملے گی، اگر میں نے کسی کو چیٹ کیا تو مجھے کیا سزا ملے گی، میں نے کسی کے ساتھ فراڈ کیا تو مجھے کیا سزا ملے گی، میں نے اگر کسی کو تنگ کیا تو مجھے کیا سزا ملے گی، میں نے بلا ضرورت کسی کے گھر میں جھانکا تو کیا سزا ملے گی. اسلام تو کامل دین ہے نا. تو ایک ایک چیز کے ہمیں تصورات بتائیں. تو حضرت آدم علیہ السلام نے بھی ظاہر ہے کہ ریاست کو قائم کیا، دنیا کے اندر مخلوقات کو آباد کیا، خود مخلوق پیدا کرنے کے ایک بہت بڑا ایک ذریعہ بنے. اور اس زمانے میں صبح شام جو ہے وہ بچے پیدا ہوتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے وہ 9 منتھ کا معاملہ اس لیے نہیں تھا کیونکہ بہت دیر ہو جاتی، جلدی جلدی آبادی کو بڑھانا تھا. تو صبح ایک مرد اور شام کو ایک عورت پیدا ہوتی تھی. یہ دونوں بہن بھائی ہوتے تھے. اچھا. اگلے دن جو پیدا ہوتے تھے تو کراس میں ان کی شادیاں ہوتی تھیں. پہلے دن جو مرد پیدا ہوا ہے اور اگلے دن شام کو جو عورت پیدا ہوئی ہے، یہ دونوں میاں بیوی ہوں گے. ٹھیک ہے. پھر ان کی شادی ہوگی، پھر ان کا جو ہے وہ اولاد ہو جائے گی فوراً. اس طریقے سے بہت اسپیڈ کے ساتھ جو ہے تخلیق انسانی جو ہے اس کا ایک عروج ہوا. لیکن ظاہر ہے کہ یعنی آپ سمجھیں کہ اس وقت جب ایک جرم ایک ترتیب دیا جاتا ہے نا، ایک تصور آتا ہے، تو ظاہر ہے اس کے لیے پھر قانون بنا کرتے ہیں. اس کے لیے قانون کیا ہے، کرنا کیا ہے. تو پہلا قتل آپ کو پتا ہے کہ حضرت حابیل کا ہوا اور قابیل نے قتل کیا. تو اب یہ اسلام کے اندر پہلا تصور ہو رہا ہے جرائم کا. ایک جرم جو ہے ایک تخلیق ہو رہا ہے کہ ایک بھائی جو ہے دوسرے بھائی کو ایک عورت کے چکر میں قتل کر رہا ہے. اس کا کہنا یہ ہے کہ میں اس لڑکی سے شادی کروں گا. حضرت حابیل کا کہنا یہ ہے کہ بھائی یہ تو شام کو تمہارے ساتھ پیدا ہوئی ہے، یہ تو تمہاری سگی بہن ہے، تم اس سے کیسے شادی کر سکتے ہو؟ شادی تو میری ہوگی کیونکہ کراس یہاں سے میرا آ رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر جب یہ چیزیں ہوئیں تو میں نے آپ کو قربانی کے متعلق بھی بتایا تھا کہ حضرت آدم نے کہا بھائی جا کے اللہ سے فیصلہ کروا لو. پہاڑ پہ چلے گئے تو حضرت حابیل کی قربانی آگ آئی اور قبول ہو گئی اور قابیل کی قبول نہیں. بہرحال پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت حابیل کو کہا قابیل نے کہ بھائی میں تمہیں قتل کروں گا. تو قرآن مجید کہتا ہے کہ حابیل نے کہا کہ اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو بھائی آپ کی مرضی ہے، میں آپ کے اقدام نہیں کروں گا، میں اللہ تعالیٰ کو جواب دے ہوں، میں آپ پہ ظلم نہیں کروں گا. بہرحال قتل کر دیا گیا. اب اسلام میں پہلا قتل ہو رہا ہے، دنیا کے اندر ایک پہلا قتل ہو رہا ہے. اب اس کے بعد وہ خود بندہ پریشان ہے کہ میں اس کو کیا کروں. تو قرآن کہتا ہے کہ کوا آ رہا ہے، کوا آ کے جو ہے اپنے دوسرے مردہ کوے کو جو ہے وہ دفنا رہا ہے، زمین کھود رہا ہے، مٹی ہٹا رہا ہے، اس کو ایسے کر کے لے کر آ رہا ہے، مٹی اوپر رکھ رہا ہے. پھر وہ خود پریشان ہو رہے ہیں کہ وہ مجھے میں اتنا میری عقل ماری گئی کہ مجھے اب جو ہے سبق کون دے رہا ہے؟ ایک کوا دے رہا ہے. بالکل. فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیواری سوءۃ اخیہ. یہ پورا قصہ جو ہے ہمیں قرآن مجید کے اندر ملتا ہے. تو اب دیکھیں جب جرائم ہونے لگے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ قانون بننے لگے کہ کس طرح چلا جائے گا، کس طرح ایک سوسائٹی سیو ہو جائے. تو جب سیو ہونے لگی تو ظاہر ہے کہ شیطان شروع سے اور انسان جو ہے ایک رحمانی طاقت ایک شیطانی طاقت، یہ دونوں دنیا کے اندر جب سے تخلیق انسان ہوئی ہے اس وقت سے موجود ہے. اب اس موجودگی کے اندر کچھ رحمان کے بندے ہوں گے اور اکثر و بیشتر شیطان کے بندے ہوں گے، کیونکہ قرآن مجید کہتا ہے فَقَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ. تم میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو ایمان لے کر آ رہے ہیں. فَقَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. تم میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں. آج ہماری ہر چیز پہ شکایات ہیں، ہر چیز پہ ہمارے جو ہے نا وہ منہ کھل گئے ہیں بالکل. یعنی ہم جو ہے ناشکری بھی کر رہے ہیں، فضول باتیں بھی کر رہے ہیں، مایوسی کی باتیں بھی کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں. تو جب جرائم کا آغاز ہونے لگا تو ظاہر ہے پھر قوانین بننے لگے، پھر ان کی ایک صد باب کے لیے ایک نظام بنایا گیا. تو تخلیق انسانی کے تصور کے اندر یہ چیز ایڈ ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے، یعنی آپ کے مقاصد کیا ہیں. یعنی آپ کے مقاصد ایک انفرادی ہوں گے، آپ کی پرسنل عبادات، ایک آپ کے اجتماعی مقاصد ہوں گے. پھر اس اجتماعی مقاصد کے اندر یہ ہوگا کہ پوری زمین جو ہے اس کے اوپر اللہ رب العزت کا نظام ہونا چاہیے.
یعنی جب اللہ رب العزت نے ایک زمین بنائی ہے تو اس کے اوپر قانون بھی اللہ رب العزت کا چلے گا، اور اس کے لیے تمہیں تخلیق کیا گیا ہے کہ جو لوگ گمراہ ہو رہے ہیں ان کو جا کے سمجھاؤ، اور جو لوگ ٹیڑھے ہو رہے ہیں اور بات نہیں مان رہے اور ان لوگوں تک بھی بات پہنچانے نہیں دے رہے جو سمجھنا چاہتے ہیں، تو ایسے لوگ پھر کینسر کے ایک پھوڑے کی طرح ہیں جن کو کاٹنا ضروری ہوگا۔ یعنی ایک جسم کے اندر آپ علاج کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ایک ایسی چیز درمیان میں آ گئی جو آپ کو اندر نہیں جانے دے رہی، جسم کے دوسرے حصوں میں دوا کو نہیں پہنچنے دے رہی، تو اب اس کا کیا تصور ہوگا؟ یا تو ٹانگ کاٹنی پڑے گی یا آپریشن کر کے اس کو ریموو کرنا پڑے گا اس چیز کو جو فتنہ پھیلا رہی ہے۔ تو جو لوگ فتنے کا باعث بنے، جو لوگ ٹیڑھے ہوئے، جن لوگوں نے تلواریں اٹھائی، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور انبیاء اکرام کو اس سے پہلے بھی یہ تصور دیا گیا کہ اب ان کے خلاف جہاد کرو، آپ بھی ان کے خلاف لڑو، کیونکہ جب تک یہ دیوار آپ نہیں ہٹاؤ گے اس وقت تک آپ ان لوگوں تک اس خون کی روانی کو، اس حق کی دعوت کو نہیں پہنچا سکتے جو دعوت لے کر انبیاء اکرام مسلسل چلے آ رہے ہیں۔ تو اس دعوت کا چلنا بہت ضروری ہے، اس کے لیے پیار سے سمجھایا جائے گا، اس کے لیے قوانین بنائے جائیں گے، اور جو اس کے خلاف جائے گا اس کو ہٹانے کے لیے پھر ایک جہاد کا تصور جنم لے گا، جیسا کہ حضرت یوشع علیہ السلام نے جہاد کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جہاد کیا۔ یعنی تصورات آپ پیچھے دیکھیں تو کئی انبیاء کے تصورات اس میں موجود ہیں جس میں وقتی طور پر ان کو اجازت دی گئی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر سیاست کو ایک باقاعدہ طور پر ایک لازم حصہ قرار دیا گیا کہ آپ نے سیاست کرنی ہے، اور سیاست ظاہر ہے انبیاء اکرام کا کام ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو سیاست کس چیز کو کہتے ہیں؟ سیاست تخلیق انسانی کے مقاصد کا ایک اہم جز ہے کہ آپ وقت کے اوپر کوئی ایسا فیصلہ کریں گے، ایک ایسی چیز ترتیب دیں گے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اب وہ چیز قوانین کے ذریعے ہو، وہ چیز پیار محبت سے سمجھانے کے ذریعے ہو، وہ چیز کسی کو فائنینشل سپورٹ کرنے کے ذریعے ہو، یا وہ چیز جہاد کے ذریعے ہو، تو یہ ساری چیزیں ایک تخلیق انسانی کے تصور کے تحت آتی ہیں جس کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے بغیر نظام نہیں چل سکتا۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورتی سے مفتی صاحب آپ نے یہ سب بیان کیا، اور میری تو روح کانپ گئی کہ ہم لوگوں کو کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا تھا اور ہم لوگ کن مقاصد میں مشغول ہو گئے ہیں۔ اور میں چاہوں گی اب عصبیت پہ بات کرتے ہیں۔ عصبیت کسے کہتے ہیں مفتی صاحب؟ دیکھیں، اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے نا، تو یہی تو سب کچھ ہو رہا تھا۔ یہاں پہ کیا ہو رہا تھا؟ قبائل کی جنگیں صرف اتنی سی بات پہ ہو جاتی تھیں کہ تمہارے گھوڑے نے میرے گھوڑے سے پہلے پانی کیوں پیا، اللہ، اس کے اوپر لڑائی ہو رہی ہے، اور 3 صدیوں تک لڑائی چل رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اتنی لمبی لڑائیاں کہ اتنی سی بات کے اوپر 300 سال تک جنگیں چل رہی ہیں۔ اور کیا بات ہوئی تھی کہ جی وہ آج سے 300 سال پہلے نا، وہ اس کے ہمارے آباء و اجداد جو تھے وہ کہیں 2 گھوڑے پہ گھاٹ پہ پانی پینے کے لیے گئے، تو اس کے گھوڑے نے ہمارے گھوڑے سے پہلے پانی پی لیا تھا، اس کے اوپر جنگیں چل رہی ہیں صدیوں تک۔ تو یہ تصورات اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے، جو بہت زیادہ تعصب پسندی پر تھے۔ یعنی میرے قبیلے سے پہلے یہ کام کیوں کیا، میری قوم سے پہلے یہ کام کیوں کیا۔ آج آپ کو پتہ ہے پرسوں سے جو معاملہ چل رہا ہے، تو یہ اتنا اچھا ٹاپک آپ لوگوں نے اٹھایا ہے جس کے اوپر ہمارا اسلام تو قیامت تک کے لیے آیا ہے نا۔ تو ہمارے جتنے مسلمان بھائی ہیں، خواہ وہ سندھی ہیں، خواہ وہ پٹھان ہیں، افغانی ہیں، ہمیں تو سب کو جسد واحد بنایا نا، بے شک، ایک جسم کی مانند نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر کے چلے گئے۔ صلی اللہ۔ تو جب ہمیں ایک جسد واحد بنایا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں کیوں؟ اگر ایک شخص نے جرم کیا ہے تو اس کی سزا سب کو کیوں ملے؟ بالکل۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ مکلف نہیں بنایا گیا۔ اسی طرح انبیاء روایات کے اندر فرمایا گیا کہ یعنی کوئی بھی انسان کسی دوسرا کے گناہوں کا بار نہیں اٹھائے گا، جس کا جو گناہ ہے بس وہی یہ لے کر آئے گا۔ اب ایک شخص نے ایک کام کر لیا، جیسا کہ ہمیں پرسوں پتہ لگا کہ بھائی وہ کسی ہوٹل میں کوئی ایک سندھی بولنے والے چلے گئے، اور وہاں پہ جا کے کیا معاملہ ہوا اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد وہ پھر وہاں سے ریئیکشن میں جو دوسری قوم کے وہاں صاحب کھڑے ہوئے تھے انہوں نے ان پہ فائر کر دیا، قتل ہو گیا معاملہ۔ اب وہ ظاہر ہے ہمارے یہاں قانون موجود ہے، کیس چلے گا، گواہان آئیں گے، بات سنی جائے گی، اس کے بعد ایک فیصلہ کیا جائے گا۔ لیکن ایک شخص کی وجہ سے سب کو اس کا قصوروار ٹھہرانا اور اس کی بنیاد کے اوپر یہ چیزیں کرنا، تو یہ اللہ کے واسطے نہ ہمارا ملک اس چیز کی اجازت دیتا ہے، نہ ہمارا وطن اس چیز کا متحمل ہے، اور نہ ہی ہماری شریعت اس حوالے سے ہمیں کوئی تصور دے رہی ہے۔ بلکہ شریعت کیا تصور دے رہی ہے، اس پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ صدیوں تک جو لڑائیاں چل رہی ہیں اور جہالت اتنی عام ہے کہ ذرا سی بات پہ قتل کریے جا رہے ہیں،
اور لوگ زیادہ شادیاں اس لیے کر رہے ہیں کہ بھائی ہماری اولادیں زیادہ ہوں گی اور جنگوں میں ہمارے دستے بازو بنیں گے، اور کوئی مقصد نہیں ہے اللہ کہ بھائی ان کو اکبر۔ ایجوکیشن دیں گے، یہ یوں کریں گے یا ہمیں کما کے کھلائیں گے، کچھ بھی نہیں۔ صرف تصور یہ ہے بھائی زیادہ شادیاں کرو، 20 شادیاں کرو، 30 شادیاں کرو، 40 شادیاں کرو۔ کیوں کرو؟ کیونکہ زیادہ سے زیادہ بیٹے ہوں گے اور وہ ہمارے ساتھ لڑائی کریں گے، اور لڑائیاں کتنی سی بات پہ ہو رہی ہیں کہ میرے گھوڑے سے دوسرے گھوڑے سے پہلے پانی کیوں پی لیا۔ یہ ایک بہت چھوٹی سی مثال ہے، ایسی ہزاروں مثالیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سالوں تک لڑتے رہتے تھے۔ اللہ یہ تصورات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک بھی منتقل ہوئے، اور جہالت اتنی عام تھی کہ ذرا ذرا سی بات کے اوپر قتل کرنا، ایک دوسرے کی عزت و آبرو کا تماشا بنانا ان کے ہاں بہت زیادہ عام تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینا، اسی طریقے سے فاحشہ عورتوں کا باقاعدہ اپنے گھر پہ جھنڈا لہرانا کہ بھائی جس کو غلط کام کرنا ہے یہ گھر ہمارا موجود ہے، یعنی اس طریقے کا معاشرہ جنم لے رہا تھا۔ اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، لوگوں کو بیٹیوں کے حقوق بتا رہے ہیں، فضائل بتا رہے ہیں کہ جس سے 2 بیٹیاں پالیں اور ان کی اچھی تربیت کی اور ان کی اچھی جگہ شادی کروائی تو قیامت والے دن وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا، سبحان اللہ، میرے ساتھ وہ اس طرح کھڑا ہوگا، یعنی 2 انگلیاں ایسے ملا کے بتائی کہ وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ سبحان اللہ، تو یہ سارے تصورات نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تصور بھی دے رہے ہیں کہ تم سب آپس میں اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہو، الخلق عیال اللہ، تم سب اللہ تعالیٰ کا خاندان ہو، یعنی کوئی کافر ہے یا مسلمان ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنا سیکھو۔ کسی کا کوئی حق نہیں ہے کہ میں کسی کافر کو بھی اس تصور کہہ رہے یار یہ تو کافر ہے لہٰذا اس کا مال لوٹ، ایسا تصور تو ہمیں اسلام نے کبھی بھی نہیں دیا۔ پھر جو شخص مسلمان ہو گیا اس کے زیادہ حقوق، تو اسلام جس نے قبول کر لیا اس کے بارے میں فرمایا کہ تم سب مسلمان بھائی ہو، آپس میں مل کے چلو، آپس میں محبت سے رہو۔ یہ ساری چیزیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ پھر اس کا تصور کیا ہوا کہ ایک جنگ ہے، اس میں 7 صحابہ اکرام موجود ہیں، اور ہو کیا رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اس کو پیاس بہت لگ رہی ہوتی ہے، تو شہادتیں ہوئی پڑی ہیں صحابہ کی۔ تو ایک شخص کہتا ہے کہ میں وہاں گیا تو مجھے ایک جگہ سے آواز آئی کہ پانی پانی، پیاس لگی ہے، تو کہا میں وہاں پانی لے کر گیا۔ تو جیسے کہتے ہیں میں وہاں پانی لے کے گیا تو دوسری طرف سے بھی آواز آئی پانی پانی، کیونکہ وہ بھی شہید ہو رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں، ان کو پلا دو۔ یہ وہی لوگ ہیں جو ذرا ذرا سی بات پہ قتل کر دیتے تھے، سبحان اللہ، کہہ رہے مجھے نہیں، ان کو پلاؤ۔ وہاں پہنچے تو تیسری جگہ سے آواز آئی پانی پانی، پانی پلاؤ، پیاس لگی ہے۔ ایک انسان کو امید ہوتی ہے کہ شاید میں اس وجہ سے صحیح ہو جاؤں کہ مجھے پانی پیوں گا تو سانس بحال ہو جائے گی۔ تو دوسرے صحابی نے کہا کہ مجھے نہیں، ان کو پلاؤ۔ سبحان اس طریقے سے کیا ہوا، وہ تیسرے کے پاس پہنچے، چوتھے کی آواز آئی، تیسرے نے کہا وہاں جاؤ، چوتھے کے پاس، اس طرح جاتے جاتے 7 صحابہ تک وہ گئے، اور ہر بندہ یہ کہتا رہا مجھے نہیں، اپنے میرے بھائی کو پلا دو، میرے بھائی کو پلا دو۔ جب 7ویں کے پاس گئے وہ شہید ہو گئے۔ یہ بھاگ کے آئے کہ ارے بھائی یہ تو شہید ہو گئے، چھٹے کو پلا دوں، ادھر آئے وہ بھی شہید، پیچھے 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 آئے۔ یعنی ایک پانی کے چکر میں کہ میرا بھائی مجھ سے پہلے پانی پی لے، 7 صحابہ کرام شہید ہو گئے، اللہ، اور کسی ایک نے بھی دنیا سے جاتے وقت ایک گھونٹ پانی نہیں پیا۔ اللہ، یہ تصور پھر ہمیں اسلام نے دیا، ایسا تصور دیا کہ صحابہ کرام کے دور کے اندر سالن جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم سالن بناؤ تو اس کو تھوڑا لمبا کر لیا کرو، تھوڑا سا پانی زیادہ ڈالا کرو تاکہ آس پاس والوں کو بھی کچھ فائدہ ہو سکے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے نبی ہمیں تعلیمات کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ہوتا کیا ہے کہ ایک جو ہے وہ سالن کی پلیٹ جو ہے چلی ہے صحابہ کرام کے گھر سے، جی برابر میں دے کر آ جاؤ۔ جس کے ہاتھ بھجوائی وہ گھر کا فرد نہیں تھا، انہوں نے اب یہ ہوا کہ بھی پڑوس سے آئی ہوگی، ان کو پتہ لگا جی برابر میں بھوکے ہیں میرا بھائی، تو کیا کیا، وہی کھانے کی جو برتن تھا وہ برابر میں چلا گیا۔ پھر کسی کو خبر ملی کہ بھائی جو ہمارا وہاں پہ پڑوسی آگے والا ہے نا، کچھ گھر رہتا ہے، بعد رہتا ہے، وہ بھوکا ہے، وہاں چلے گئی، چوتھے گھر میں چلے گئی، اس نے 5ویں گھر خیال کر کے بھجوا دی، اس نے 6ٹھے گھر بھجوا دی، 6ٹھے گھر سے گھومتے ہوئے اسی گھر میں آ گئی جہاں سے چلی تھی۔ سبحان اللہ، یہ تصورات ہمیں پھر ہمارے نبی نے دی، اور اس کے بعد ایسا نظام قائم ہوا کہ صحابہ اکرام ایک دوسرے کے لیے جانیں دینے والے اور اثار کرنے والے اور قربانی دینے والے بن گئے۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب آگے کنٹینیو کرتے ہیں بات کو، بریک کا ٹائم ہو گیا، ناظرین کہیں جائے گا میں دیکھتے رہیے مسکراتے صبح ہمارے ساتھ مسکراتے ہوئے۔ میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم،
मेरे मौला। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। बढ़ते हैं रेहान की जानिब और सुनते हैं उनसे खूबसूरत सा कलाम। जी रेहान। सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक मैं चुप खड़ा हुआ हूँ दरबारे मुस्तफा में, मैं चुप खड़ा हुआ हूँ दरबारे मुस्तफा में, आँखों से बोलता हूँ दरबारे मुस्तफा में, आँखों से बोलता हूँ दरबारे मुस्तफा में। क्या अब भी मेरे रब का मुझ पर करम ना होगा, क्या अब भी मेरे रब का मुझ पर करम ना होगा, अब तो मैं आ गया हूँ दरबारे मुस्तफा में, अब तो मैं आ गया हूँ दरबारे मुस्तफा में, मैं चुप खड़ा हुआ हूँ दरबारे मुस्तफा में। मैं नात पढ़ रहा था, सरकार सुन रहे थे, मैं नात पढ़ रहा था, सरकार सुन रहे थे, ये राज अब खुला है दरबारे मुस्तफा में, ये राज अब खुला है दरबारे मुस्तफा में, आँखों से बोलता हूँ दरबारे मुस्तफा में, मरने के बाद मेरे पूछे कोई तो कहना, मरने के बाद मेरे पूछे कोई तो कहना कि वो नात पढ़ रहा है दरबारे मुस्तफा में, वो नात पढ़ रहा है
دربار مصطفیٰ میں آنکھوں سے بولتا ہوں، دربار مصطفیٰ میں خوشبو ادیب تیری نعتوں سے آ رہی ہے، خوشبو ادیب تیری نعتوں سے آ رہی ہے، ایک بار کیا گیا ہے دربار مصطفیٰ میں۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت ریحان بھائی، بہت اچھے۔ اللہ پاک نے بہت ہی خوبصورت آواز آپ کو بخشی ہے۔ مفتی صاحب، میں آپ سے عصبیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، بنیادی طور پر عصبیت کہتے کسے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے کہ بنیادی طور پر عصبیت کیسے کہتے ہیں۔ اصل میں عصبہ جو ہے وہ پٹھے کو بولا جاتا ہے، تو اس سے مراد جو ہے وہ عربی زبان کے اندر یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ جو باپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو عصبہ کہا جاتا ہے، یعنی ہماری جو نسل چلتی ہے وہ باپ سے ایک تصور کے جی وہاں سے رشتہ داری اور ساری چیزیں۔ اب اس بنیاد کی بنا کے اوپر ایک عصبیت جو ہے وہ ایک پیدا ہوتی ہے، یعنی عصبیت کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ جی میرے باپ کا قبیلہ، اس کی زبان، اس کی نسل، یہ چیزیں بنیادی طور پر اگر ان سے محبت ہو تو غلط نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان کو بائی نیچر اپنے زبان سے، اپنے کلچر سے، اپنے علاقے سے محبت ہوتی ہے، وہ غلط نہیں، بالکل۔ لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عصبیت یا رسول اللہ کیا چیز ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی قوم کی ناجائز حمایت کرنا، اللہ، اس بات کے اوپر بھی حمایت کرنا جس میں پتا ہو کہ تمہاری قوم کا بندہ، تمہارے قبیلے کا بندہ، تمہاری زبان کا بندہ، تمہاری نسل کا بندہ غلط ہے، لیکن پھر بھی آپ اس کو اس لیے بچا رہے ہو کہ بھائی یہ ہماری نسل کا بندہ ہے، یہ ہماری قوم کا بندہ ہے، یہ ہمارے فلانے کا بندہ ہے۔ تو اس چیز کو ایک تصور جو ہے وہ عصبیت کا ہمیں پیش کیا گیا۔ قرآن و حدیث میں عصبیت کی کیا رہنمائی ملتی ہے ہمیں؟ قرآن و حدیث کے اندر بہت زیادہ بڑے پیمانے کے اوپر ہمیں ایسی آیات ملتی ہیں جس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ایک تصور ہمیں دیا ہے ایک یونٹی کا، وہ کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر او انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں یعنی جو تخلیق کیا ہے وہ مرد اور عورت سے کیا ہے، اور وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ جو ہم نے قوم قبیلے بنائے ہیں یہ صرف تمہارے تعارف کے لیے بنائے ہیں، اللہ، تاکہ یہ پتہ لگے جی فلانی زبان کا آدمی ہے، فلانی قوم کا بندہ ہے، فلانی قوم کا بندہ ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ اس میں کسی کو کوئی فوقیت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اگلی آیات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارے نزدیک افضل ترین آدمی وہی ہوگا جو تقوی میں برتر ہوگا، جو تقوی میں سب سے بڑھ کر ہوگا۔ حضرت بلال حبشی آپ کو پتہ ہے کہ وہ رنگ کے صاف نہ تھے، ٹھیک ہے جی، اب جب وہ لوگ اس کو کالا بول دیتے ہیں، لیکن صحابی ہیں، انسان کو زبان سنبھال کے بات کرنی چاہیے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بس رنگ کے صاف نہ تھے۔ علماء اکرام سے یہ چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں ان کی مجلس میں بیٹھ کے کہ لفظ کیا کہنا ہے صحابہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں کیا الفاظ استعمال کرنے ہیں، تو یہ اردو چیز بھی ہمیں علماء اکرام سے ملتی ہے۔ تو حضرت بلال حبشی رنگ کے صاف نہ تھے، تو حضرت بلال حبشی کو کہا گیا کہ اذان دے، تو جب اذان دی تو ظاہر ہے کہ جو قریش مکہ جو تھے وہ اس وقت تک اسلام لے کر نہیں آئے تھے، بہت سارے لوگ، تو وہاں یہ باتیں چلیں کہ ارے بھائی یہ تو غیر قوم کا آدمی اور ہمارے کلچر کا آدمی بھی نہیں ہے، رنگ کا آدمی بھی نہیں ہے، فلانا بھی نہیں ہے، تو یہ چیزیں اٹھنے لگی۔ تو ایک حارث بن ہشام ہوتا تھا، اس نے ابو سفیان جو تھے اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو ان کے سامنے ایسی بات کی، تو ابو سفیان ڈر گئے، انہوں نے کہا نہیں بھائی میں کوئی بات نہیں کرتا، میں کوئی بات کروں گا نا تو اس کا رب اس کو بتا دے گا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ وہ ابھی ایمان نہیں لے کر آئے، لیکن ان کو پتا ہے کہ بھائی نبی کو سب پتہ لگ جاتا ہے، بالکل نبی کو بتلا دیا جاتا ہے، وحی نازل ہوتی ہے نبی پر، میں تو کوئی بات نہیں کرتا۔ تو اس سینیریو کے اندر آیات نازل ہوئیں کہ بھئی یہ کیا ہے،
تو میں تو اس لیے بنایا ہے، ہم نے یہ قوم قبیلے اس لیے یعنی ہم نے ڈیزائن کیے ہیں تاکہ ایک پہچان ہو سکے کہ یہ فلانا حبشے کا ہے، فلانا فلانی جگہ کا ہے، اس کے علاوہ کوئی تصور نہیں ہے۔ تصور صرف یہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ علم فضل والا اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ رسپیکٹڈ آدمی وہ ہے جو تقوی میں سب سے زیادہ ہے، جو سب سے زیادہ نیک ہے۔ بس یہ ایک کرائٹیریا ہے اللہ کے نزدیک۔ اب وہ حضرت بلال ہوں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال کہہ دیا، ٹھیک ہے جی، کہ یہ تو یعنی سیدنا بلال ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت صہیب رومی روم سے آ گئے، آج کے دور کا جس کو ہم اٹلی کہتے ہیں، اٹلی سے تشریف لے آئے۔ پھر اسی طرح حضرت سلمان فارسی جو ہے وہ فارس سے آ رہے ہیں، یہ آپ کا ایران کا بارڈر بلوچستان کے ساتھ، یہاں سے چلیں اور کئی مہینوں کا سفر کر کے جو ہے وہ مدینہ پہنچے ہیں۔ تو کیسے کیسے صحابہ اکرام کو اللہ رب العزت کی، اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہیں ان کی بات کو، ان کی دعوت کو، ان کی یونٹی کی دعوت کو اللہ رب العزت نے کہاں کہاں پہنچایا کہ کوئی اٹلی سے چل کر آ رہا ہے، کوئی ایران سے چل کر آ رہا ہے، کوئی دنیا کے کسی کونے سے آ رہا ہے، کوئی بحرین سے وفود ملنے آ رہے ہیں، کوئی یہ بحرین جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے، یہ آپ کے پیچھے بلوچستان کے جو پٹی ہے اس کے پیچھے بحرین ہے، آپ کا دبئی ہے، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستان کے تقریباً 7 ملے ہوئے ممالک اور وہاں کے شہر جا رہے ہیں، کہاں؟ مدینہ جا رہے ہیں اللہ کے نبی کی زیارت کرنے۔ تو یہ سب کیا تھا؟ سندھ سے قافلے گئے، جیسا کہ ہمیں موطا امام مالک کی روایات سے پتہ لگتا ہے کہ سندھ سے لوگ آئے، حضرت امی عائشہ کی روایت سے۔ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا سمٹ کر ایک شخص کے قدموں میں جا رہی ہے۔ کیا مقصد ہے؟ ایک خاتون کا کچھ دن پہلے فون آیا جو کہ اسلام چھوڑ چکی، یو کے سے فون آیا، 4.5 گھنٹے انہوں نے مجھ سے بات کی۔ تو کچھ دن پہلے کی بات ہے، کسی نے نمبر دیا، انہوں نے بات کی کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اسلام جو ہے وہ زبردستی لوگوں کے اوپر مسلط کیا گیا، یعنی آپ کے نبی نے زبردستی مسلط کیا۔ تو میں نے ان کو یہ مثال دی کہ ان لوگوں پہ زبردستی مسلط کیا جو ذرا ذرا سی بات کے اوپر صدیوں تک لڑتے تھے، جو اتنے جنگجو تھے، جو اکیلے 100 بندوں سے لڑ لیا کرتے تھے، عرب بڑے جنگجو قسم کے لوگ تھے۔ میں نے کہا ان لوگوں کے اوپر زبردستی مسلط کر دیا، اور ایسا مسلط کر دیا کہ ان کو 13 سال تک تو لڑنے کا حکم ہی نہیں دیا۔ مکہ کے اندر کہا مارے کھاؤ، رپلائی نہیں دینا، اللہ مار کھاؤ، اللہ پاک کی طرف سے رپلائی دینے کی، ریٹیلیٹ کرنے کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ان لوگوں کے ہاتھ روکے جا رہے ہیں جو ساری زندگی لڑتے چلے آ رہے ہیں، بالکل، اور ان کو کہا پٹائی کھا لو، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کے لیے کھا رہے ہو نا، لیکن لڑنا نہیں، واپسی نہیں لڑنا۔ لیکن جب ظلم و ستم بڑھنے لگا تو اجازت ہے، اذین للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ ان لوگوں کو اجازت دی گئی ہے جن کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، جتنا کوئی ظلم کر رہا ہے اتنا رپلائی دے دو۔ کئی سالوں بعد پھر مدینہ کے اندر جب ظاہر ایک ریاست مدینہ قائم ہو گئی، اور ریاست مدینہ کے قائم کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اتحاد کر لیا، عیسائیوں سے، یہودیوں سے، سب سے کہا کہ بھائی یہ ہماری ایک ریاست مدینہ ہے، یہ ایک اس کا تصور ہے، ہم سب یہاں مل کے رہیں گے، کوئی بیرون سے دشمن آئے گا تو ہم سب مل کے اس کا مقابلہ کریں گے، اور یہاں پہ پیار محبت امن و استحکام سے رہیں گے۔ اللہ کے نبی کو کیا ضرورت تھی؟ اللہ کے نبی کے ساتھ تو سارے وعدے اللہ تعالیٰ کر چکا تھا کہ اسلام غالب آئے گا، جتنے سابقہ مذاہب ہیں اب وہ غالب نہیں آ سکتے، کیونکہ وہ اپنی اصل چھوڑ چکے ہیں، اپنی ہدایات کو چھوڑ چکے ہیں، جو ان کی بیسک باتیں تھیں ان کو وہ پسے پش ڈال چکے ہیں۔ اب قرآن سے سیکھیں، آپ سے سیکھیں۔ تو نبی کو کیا ضرورت تھی یہودیوں اور عیسائیوں کو یہ کہنے کی کہ بھائی ہم مل کے رہیں گے، پیار سے رہیں گے؟ نبی کہتے ہیں بھائی بھگاؤ ان کو یہاں سے۔ لیکن جب ان کی ریشہ دوانیاں بڑھیں، انہوں نے دھوکے دیے، تو پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کو نکالا گیا۔ یعنی باہر سے دشمن آ رہا ہے اور اللہ کے نبی ان کو خطوط بھیج رہے ہیں بھائی لڑنے کے لیے آ جاؤ، وہ بہانے کر رہے ہیں کیونکہ وہ انہوں نے وہاں سے ساز باز کر لی، نہیں آئے لڑنے، معاہدے کی خلاف ورزی کی، اللہ کے نبی نے تو نہیں کی۔ قریش مکہ کو اتنی جیلیسی ہوئی کہ یار یہ ہمارے ہاتھ سے بچ کے کیسے نکل گئے؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہجرت کا، ورنہ وہ لڑ مرتے، وہ تو ساری زندگی لڑتے مرتے چلے آ رہے ہیں۔ بالکل، اسلام لانے سے پہلے تو وہ بڑے بڑے جنگجو تھے ان کے اندر، وہ کیسے نہیں لڑ سکتے تھے؟ تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم ان پہ حاوی آئے؟ ان کو تو منع کیا ہوا تھا کہ لڑنا نہیں ہے، اللہ ہاتھ نہیں اٹھانا۔ یہ ایک انسان کی ٹریننگ ہوتی ہے نا، کہ جو کہہ دیا بس اس کے اوپر عمل کرنا۔ تو پیچھے سے یہ ابو جہل خط لکھتا ہے وہاں کے والی مدینہ کو کہ بھائی یہ تمہارے پاس آ گئے ہیں، ان کو تم یہاں سے نکالو۔ عبداللہ ابن ابی وہاں کا سردار تھا، تو اس کو خط لکھ رہے ہیں کہ آپ بھائی کی بات مفتی صاحب کنٹینیو کرتے ہیں، وقفے کا ٹائم ہو گیا، ناظرین کہیں جائے گا مت، لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، آتے ہیں تھوڑی دیر میں۔ میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم